الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد تمام مسجدیں تو ویران ہو جاتی ہیں، لیکن مدرسے آباد ہونے لگتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کو آباد رہنا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں۔ مدرسہ ہو یا مسجد ہو، دونوں کا رشتہ قرآن سے۔ قرآن ہی ایک مومن کی روح ہے، ایک مومن کی زندگی ہے۔ ایک مدرسے کی، ایک مسجد کی ساری محنتوں کا خلاصہ وہی قرآن کریم۔ اور رمضان المبارک کا جو پیغام تھا وہ قرآن ہی تھا۔ رمضان ہی میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان قرآن کا مہینہ، اور قرآن ہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، ہماری زندگی کی جڑ ہے، تو سب کو آباد رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنی جڑ سے جڑی رہتی ہے وہ قوم تر و تازہ رہتی ہے، اور اپنی جڑ سے کٹ جانے والے لوگ مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم ہی تو اتارا گیا تھا، اور تو کوئی چیز تھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تشریح فرماتے تھے، اس پر چلنے کا راستہ بتاتے تھے، وہ حدیث ہو گئی، وہ بھی قرآن ہی کی تشریح ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن ہی ہے۔ اسی لیے ایک خاتون آئی تھیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، کافی دنوں کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں سے واقف تھیں۔ تو اس خاتون نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، اور یہ سوال ایک مرد نے بھی کیا تھا کہ ام المومنین، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیے، حضور کی زندگی بیان کیجئے۔ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہم نے حضور کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمائیے، ان کی سیرت بتائیے۔ ہوتا ہے شخصی زندگی، حضور سیرت جاننے کی تمنا ہوتی ہے انسان کے گزرنے کے بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کی سیرت ہے قرآن، کان خلقہ القرآن۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو حضور کی سیرت تم نے پڑھ لی۔ قرآن سے الگ حضور کی کوئی سوانح نہیں ہے۔ اگر حضور کی زندگی کو سمجھنا ہو، مطالعہ کرنا ہو، دیکھنا ہو، تو قرآن کریم کے صفحات پہ دیکھو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی خدمات کا ایک ایک نقش قرآن کریم کے حروف اور نقوش میں ملے گا۔ تو قرآن کریم ایک گہری کتاب ہے، اور قرآن کریم سے جس قوم کا رشتہ مضبوط ہے وہ قوم ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ وہ جڑ ہے ہماری۔
اور قرآن کریم سے رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہم کھوکھلے ہوتے جائیں گے۔ آج جو سارے حالات دنیا میں ہیں، ہماری عزتوں کا جنازہ اور ہمارے وقار، ہمارے تحفظ کا مسئلہ ساری دنیا میں پیدا ہو گیا، قرآن سے رشتہ کمزور ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں قرآن ہی ایک کتاب ہے جو صحیح سلامت محفوظ ہے، جس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر زیر، ایک ایک حرف، ایک ایک مخرج، ایک ایک مفہوم، ایک ایک مضمون محفوظ ہے۔ اس میں کوئی چیز نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ بیشی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں مٹ گئیں، تمام آسمانی مذاہب ختم ہو گئے، تمام نبیوں کی تعلیمات برباد ہو گئیں، اور اللہ کو منظور یہی تھا، سارے اسوے یا سارے نمونے ختم کر دیے گئے، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے آج تک محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر قرآن سے رشتہ نہیں ہے تو ہماری زندگی کی بھی ضمانت نہیں ہے، عزت اور وقار تو دور کی چیز ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، یعنی نماز میں، نفل نماز اور تہجد کی نماز میں صبح ہو جاتی تھی۔ اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رہائش جو مکان ہے آپ کا مکہ معظمہ میں، آپ لوگ میں جو گئے ہوں گے، جائیں گے، دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ حضرت خدیجہ کا مکان بھی تھا، وہ بھی اب حرم شریف کا حصہ بن گیا، لیکن وہ مکان ابھی محفوظ ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور وہیں پر ابو جہل وغیرہ کے مکانات بھی ہیں جو اب حرم شریف کا بیت الخلا بن گیا۔ تو وہ آواز آتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے تھے، وہ سوز و گداز، وہ تاثیر ہوتی تھی۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، ابو جہل، اسی طرح ابو سفیان، اور اس زمانے میں مکہ کے بڑے رئیس اخنس، یہ سارے وہ لوگ تھے جو دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے قرآن کو مت سنو، قرآن کو مت سنو۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو سنو نہیں، شور مچاؤ۔ قرآن کی آواز اور قرآن کے الفاظ لوگوں کے کان تک نہ پہنچے، یہ ان کی مہم ہوتی تھی، کفار کی مہم تھی کہ قرآن کریم کو سنا نہ جائے۔ اگر قرآن سنا، جس کے دل میں قرآن جائے گا ہدایت آئے گی۔ قرآن کریم نے خود کہا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم کو جو انسان طبیعت کی سلامتی کے ساتھ سنے گا اور ہدایت نہیں ملے گی، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت دے گی اس راستے کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بشارت سنائے گی جو نیک کام کرتے ہیں، اور ان کو اجر کبیر ان کو ملے گا، بڑی مزدوری ان کو ملے گی، بڑا ثواب ملے گا۔ تو یہ مہم تھی اس زمانے میں کہ قرآن کریم کو کوئی آدمی نہ سنے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہ خبیث جو دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، یہ شیاطین الانس سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے جا کر کے کہ محمد جادوگر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جادو چلا دیتا ہے، اس کے الفاظ میں جادو ہیں، کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں وہ، معاذ اللہ، سننا نہیں ان کی بات کو۔ اور خود کئی بار ایسا ہوا، چونکہ گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فاصلہ اور ابو جہل کا فاصلہ کوئی زیادہ دور نہیں تھا، بیچ میں سمجھ ایک چوڑی سی سڑک ہے، بس فاصلہ ہے۔
خاموشی کے ساتھ جب رات کے سناٹے میں تہجد کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ بھی جا کر کے آپ کے گھر کے احاطے میں کہیں کونے میں ٹٹی سے لگ کے بیٹھ جاتا تھا، کچھ دیر کھڑے کھڑے سنتا تھا، اور سننے میں مزہ ملتا تھا، سننے میں مزہ ملتا تھا۔ اب جب کھڑے کھڑے سنا پھر بیٹھ جاتا تھا۔ دوسری جانب ابو سفیان کا مکان تھا، وہ بھی ساری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ حضرت ابو سفیان بعد میں ہوئے، وہ صحابی رسول، اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ہم لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ابو سفیان اس کونے میں جا کر کے چپکے سے خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ ایک طرف سے اخنس بن شریق جو تھا وہ بھی آ جاتا تھا، وہ بھی آ کر کے قرآن کریم سنتا تھا۔ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن ان تینوں کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ نکلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی اور آپ نے سلام پھیر دیا تو یہ سب لوگ اپنے اپنے ڈیرے سے نکلے، صبح ہو چکی تھی، رات بھر قرآن کریم سنتے رہے۔ جیسے ہی وہاں سے نکلے، دونوں راستے میں آمنا سامنا سب کا آپس میں ملاقات ہو گئی۔ سب سمجھ گئے کہ سب چور ہیں، خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سنتے اور دن بھر حضور کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم جیسے بڑے لوگ اگر اس طرح سے کریں گے تب تو ساری قوم ان کی حمایتی ہو جائے گی، سب لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ایسی اچھی حرکت نہیں ہم لوگوں کی، ہم لوگ معاہدہ کریں آئندہ سے کبھی نہیں آویں گے اس دروازے پر۔ تینوں نے معاہدہ کیا، قسمہ قسمی کی، اور سب سمجھ گئے کہ بھئی قسم کھانے کے بعد تو عرب کے لوگ بڑے پکے ہوتے تھے، بات کے، عرب کے لوگ بات کے بڑے پکے ہوتے تھے، اور قسم کھا لیا تو سمجھیے وہ تو پختہ لکیر ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی ہے، جان چلی جائے۔ لیکن دوسرے دن سب نے سمجھا کہ کوئی تو آج آئے گا نہیں، اس لیے آج ہم جا کے، لیکن وہ لذت ان کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا جو انداز تھا، جو لطف تھا، اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت پا نہیں سکتی ہے، کتنا اچھا قاری ہو جائے۔ وہ تو ڈائریکٹ صاحب قرآن پر اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے، کلام پاک ہے، اس تاثیر کو، اس لطف کو، اس سوز و گداز کو دنیا کی کوئی طاقت پا نہیں سکتی۔ خود صاحب قرآن سے قرآن سننا، خود رسول پاک پر اترے ہوئے کلام پاک کو انہی کی زبان سے سننا، یہ وہ شرف تھا جو اس زمانے کے صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ اب کوئی دنیا میں انسان کو وہ شرف مل نہیں سکتا قیامت تک۔ پھر پہنچ گیا یہ سب نے سوچا کہ کوئی تو آج آیا نہیں ہوگا، آج جائیں گے۔ دوسرے دن بھی سب کی ملاقات صبح ہو گئی، معلوم ہوا کہ صاحب رات بھر ہم یہیں بیٹھے۔ پھر معاہدہ ہوا، پھر قسمہ قسمی ہوئی، پھر تیسرے دن بھی ملاقات ہو گئی۔ اس طرح سے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، صحیح واقعات ہیں۔ بتائیے کون سی چیز تھی جو ان کفار مشرکین کو، ان دشمنان اسلام کو قرآن کریم کھینچ کے لاتا تھا، ان کا دین روکتا تھا، ان کے خاندان کا نخوت و غرور روکتا تھا، اس وقت کا معاشرہ اور اس وقت کی سوسائٹی ان کو روکتی تھی، لیکن روکنے کے باوجود وہ قرآن کریم سننے پر مجبور تھے۔ قرآن کریم سے تعلق رکھنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے دوستو۔ کفار و مشرکین نے جو تعلق کا اظہار کیا ہے، آج ہم مسلمانوں کا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برسوں بیت جاتے ہیں سوائے حفاظ اور علماء کے، جن کو اللہ توفیق دیتے ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کو دیکھنے کی، زیارت کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں رکھا ہوا ایک ایسی کتاب جس کتاب کو چھونے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے۔ نہ گارجین اپنے بچوں سے کہتے ہیں قرآن کریم کو دیکھو، کم سے کم کھول کر، کم سے کم اس کو بوسہ تو لو، چومو تو اس کو۔ قرآن کریم کو چومنا، قرآن کریم کو بوسہ لینا ناجائز نہیں ہے، برکت کی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، ان کے پاس ایک قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، زبانی نہیں پڑھتے تھے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے تھے۔ زبانی پڑھنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، چونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صاحب قرآن تھے، زبانی صرف آپ پڑھتے تھے، باقی تمام صحابہ دیکھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قرآن کریم تھا،
اس کو وہ پہلے لیتے تھے، جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، بوسہ لیتے تھے، اس کے بعد کھولتے تھے، اسے اپنے آنکھ سے لگاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پھر کھولتے تھے۔ کم سے کم اتنی محبت کا اظہار تو ہمیں کرنا چاہیے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سے جتنا تعلق اس قوم کو ہوگا یا جس فرد کو ہوگا، قرآن کریم کہتا کہ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن کریم بشارت سناتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ کہ نیک کام کرتے ہیں کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اتنا بڑا اجر ملے گا جس کو قرآن کبیر کہتا ہے وہ صغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضرت اسید، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ گھوڑا پالے ہوئے تھے استبل میں، کئی گھوڑے تھے، اور اسی گھوڑے کے پاس ان کا بچہ، چھوٹا بچہ یحییٰ، اس کو سلا رکھا تھا لیٹا ہوا، بچے کو لیٹا دیا، خود قرآن کریم پڑھنے لگ گئے رات میں۔ جب قرآن کریم پڑھنے لگے تو پڑھنے کے بعد محسوس کیا انہوں نے کہ گھوڑا اچھل رہا ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ دیکھنے لگے قرآن کو کہ جانور کو کیا ہو گیا، کہیں کوئی سانپ کیڑا تو نہیں ہے، مگر جیسے ہی یہ خاموش ہوئے گھوڑے نے اچھلنا بند کر دیا۔ پھر ذہن کو ادھر متوجہ کر کے پھر تلاوت شروع کر دی۔ پھر جیسے ہی قرآن کریم پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر خاموش ہو کے دیکھنے لگے، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا اچھلنے لگا۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ میرا بیٹا وہاں پر لیٹا ہوا بچہ، کہیں اس کو گھوڑا روند نہ ڈالے۔ انہوں نے بیٹے کو اٹھانے کے لیے وہاں پر گئے اور بیٹے کو اٹھا کر کے لائے، تو گھر کے باہر وہ گھوڑا تھا، یہ گھر میں تلاوت کرتے تھے۔ جب لانے کے لیے گئے بیٹے کو تو دیکھا، آسمان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بادل ہے بالکل قریب میں، دور نہیں، گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بادل ہے، اور اس بادل میں کچھ روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بادل میں کچھ روشنیاں جگمگا رہی ہیں۔ حیران ہو گئے، صبح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنا، یا رسول اللہ ایسا ایسا رات میں ہوا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسید، کاش تم قرآن کریم کو پڑھنا بند نہ کرتے۔ ڈر کے چھوڑ دیا انہوں نے قرآن کریم پڑھنا، کہ بار بار پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے، کیا معاملہ۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسید، کاش تم قرآن کریم کو پڑھنا نہ چھوڑتے، اگر تم پڑھتے رہتے۔ تم جانتے وہ بادل میں کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کریم کو سن کر کے وہ قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو تم دیکھتے کہ وہ فرشتے زمین پر اتر جاتے اور لوگوں کی زیارت ان فرشتوں سے ہو جاتی۔ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا عہد کریں کہ جو شخص قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، رات میں دن میں، اور قرآن کریم کو لے کر بیٹھے رہیں، نہ سمجھ میں بیٹھے رہیں، صرف ساری تسبیحات سے، سارے اوراد سے، سارے اشغال سے، سارے قرآن کریم کو سامنے رکھ کر بیٹھے رہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کتاب سے اس قوم نے عزت پائی ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ساری سربلندی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب میرے مولا کا کلام ہے، میرے مالک کا خط ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔